السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم رب ذوالجلال کا احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمانوں، میری اور آپ کی یہ کاوشیں، یہ کوششیں، میری اور آپ کی زندگی اگر اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزریں گی تو اللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بار بار مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے انسان، تجھے اس ذات سے کس نے غافل کر دیا جس ذات نے تجھے پیدا کیا؟ تو کچھ نہ تھا، وہ ذات تجھے دنیا میں لائی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ایک مضمون باندھا ہے، قرآن مقدس کے اندر ایک تفصیل بیان کی ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو متنبہ کرتے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا ربا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ یہ فرمائیں کہ رب جب ناراض ہو جائے تو علامت کیا ہے، رب جب راضی ہو جائے تو علامت کیا ہے؟ فرمایا امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رب ناراض ہو جاتا ہے، رب اپنی سنت کو بدل دیتا ہے، رب اپنے نظام کو بدل دیتا ہے، رب آسمان سے بارش برسانا بدل دیتا ہے۔ اللہ آسمان سے بارش نہیں برساتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے بندے اللہ کی زمین پہ ظلم کرتے ہیں، جب اللہ کے بندے نافرمان ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا بندہ ظالم ہو جاتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرخاب پرندہ، یہ پرندے، یہ چڑیا، یہ بلبلیں، یہ کوے
یہ اپنے گھونسلوں کے اندر سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ پھر سوال کرتے ہیں، یا نبی اللہ، ظالم ظلم کرتا ہے، جابر جبر کرتا ہے، یا نبی اللہ ان پرندوں کا کیا گناہ ہے، ان کی کیا سزا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کا بندہ زمین پہ گناہ کرتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کو بند کر دیتا ہے اور یہ پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ مسلمانوں، نتیجہ یہ ہے، میں اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ جن حالات کو دیکھ رہے ہیں، میرے اور آپ پہ جو حالات گزر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی زمین پہ رہ کر اللہ کے قانون کو پامال کیا، اللہ کی زمین پہ رہ کر امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرایا۔ تو مسلمانوں، نتیجہ یہ ہے اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح کے اندر فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین واجعل لکم جنات واجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون الی اللہ وقارا۔ او میرے بندو، اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے، میرے بندو، اگر تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو گے، میرے بندو، اگر تم باز آ جاؤ گے، میرے بندو، اگر تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دو گے، آئندہ کے لیے توبہ کرو گے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میرا رب کہتا ہے میرے بندے آ جا، میں معاف کرنے والا ہوں، میرے بندے آ جا، مجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، میرے بندے تو آ جا، تو میرے سامنے آپ نے آنسو بہا، میرے بندے تو اپنے گناہوں کو ترک کر، میرے بندے تو نے کسی پہ ظلم کیا اس سے جا کر معافی مانگ، میرے بندے تو نے کسی کا مال کھایا اس کا مال واپس دے اور مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ سورہ نوح اٹھا کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو ٹوٹ جا، میرے بندے تو آ جا، میرے بندے تو اپنے گناہوں پہ نادم ہو جا۔ کیا ملے گا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میرے بندے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر، اور یہ نہیں کہ میں مانوں گا نہیں، یہ نہیں کہ میں تیری پکار کو سنوں گا نہیں، یہ نہیں کہ میں تجھے دھتکار دوں گا، یہ نہیں کہ تیرے بول کو نہیں سنتا ہوں، میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو آ، میرے بندے تو ٹوٹ جا، میرے بندے تو دل کے اندر میرا خوف پیدا کر۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور میرے بندے تو توبہ کر، تو اپنے رب کو معاف کرنے والا پائے گا۔ میرے بندے تو دنیا میں کسی کو منوائے، کسی کو مہینہ لگے گا منوانے میں، کسی کو سال لگے گا منوانے میں، ہاں تو اپنے بھائی، تیرا بھائی تجھ سے روٹ جائے، اگر تو اس کو منوائے گا ہفتے گزر جائیں گے، لیکن میرے بندے جب تو مجھے منوائے گا، میرے بندے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، میرے بندے تو رشوت سے توبہ کرے گا، تو زنا سے توبہ کرے گا، تو شراب سے توبہ کرے گا، تو جوئے سے توبہ کرے گا، تو بدکاریوں سے توبہ کرے گا، میرے بندے تم میری زمین پہ میرے قانون کو نافذ کرے گا، میرے بندے جب تم دھوکہ دہی کو چھوڑ دے گا، اور میرے بندے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ نہیں ایک بندہ کہتا ہے یہ گنہگار ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے اشارہ اس کی طرف کیا ہے، ایک انگلی سامنے والے کی طرف، ایک انگلی بتا رہی ہے کہ یہ سامنے والا گنہگار ہے، لیکن میرے بندے یہ اس بات کو تو سمجھ لے، یہ 3 انگلیاں تجھے گواہی دے رہی ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ بندے تو خود سدھر جا، یہ بھی کہتی ہے بندے تو خود سدھر جا، یہ بھی کہتی ہے بندے تو خود سدھر جا، ایک انگلی تو دوسرے کی طرف اٹھائے، 3 انگلیاں تجھے اشارہ دیتی ہے کہ دنیا کا اگر ظالم ہے تو ہے، اگر دنیا کا جابر ہے تو ہے، کیونکہ تو گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو میرے قانون کو نافذ نہیں کرتا۔ ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھے، ہر بندہ سامنے،
ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے میں نے اللہ کے قانون کو کتنا نافذ کیا، میں نے اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پہ کتنا نافذ کیا۔ کل میرا رب قیامت کے اندر پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے ادھیڑ عمر دی تھی، میں نے تجھے بڑھاپا دیا تھا، اس عمر کے اندر تو کیا کر کے آیا؟ تو نے میرے قانون کو نافذ کیا یا نہیں کیا؟ میرے بندے بول تو کیا کر کے آیا ہے؟ اس لیے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، میرے بندے میں تیرے دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہوں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، میرے بندے میں تیرے دل کی دھڑکن کو جانتا ہوں، تیرے دل کے اندر کیا ہے، تیرا ظاہر کیا ہے، تیرا باطن کیا ہے، میں تیری دھڑکنوں کو جانتا ہوں۔ میرے بندے تو دل کی دنیا کو سنوار لے، میں تیرے نظام کو چینج کروں گا۔ اس لیے مسلمانوں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں مجھے بھی اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک نہ ہم اپنے رب کے سامنے جھکیں گے، جب تک نہ ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں گے، جب تک نہ ایک مجرم اپنے گناہوں کو چھوڑے گا، جب تک نہ ہم اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے۔ فرمایا امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک تم سے اللہ راضی نہیں ہو جائے گا تب تک اللہ اپنی سنت کو نہیں بدلے گا، تب تک اللہ آسمان سے رحمت کی بارش نہیں برسائے گا، جب تک میرے بندو تم تمام کے تمام اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرو۔ رب سے وعدہ کرو یا اللہ، سب کہو یا اللہ، آج تیری دربار میں بیٹھ کے ربا ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ربا آج تیرے سامنے آ کر ربا توبہ کرتے ہیں، ربا جتنا ہو گیا ربا معافی مانگتے ہیں، آج کے بعد نہیں کریں گے۔ اپنے رب سے وعدہ کرو، وعدہ کر کے اٹھو مسلمانوں، اللہ اپنے نظام کو بدل دے گا، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا، ورنہ ساون کی موسلادھار بارشیں ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں وہ زمانہ کہاں چلا گیا؟ یہ سب ہمارے پاپ ہیں، یہ سب ہمارے گناہ ہیں۔ جب تک ہم توبہ نہ کریں تب تک نظام بدلنے والا نہیں ہے۔ ہاں میں نے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ مختلف مقامات سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی۔ فرمایا امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، امام الانبیاء کے سامنے ان کے پیارے صحابی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ آیا۔ پہلے امام الانبیاء کے پاس گیا اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا، فیصلہ منظور نہ ہوا، کہا نہیں پیغمبر سے فیصلہ نہیں میں کرواؤں گا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، او اللہ کے پیغمبر کے پیارے صحابی آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئے، انصاف کروانے کے لیے آئے، انصاف کی بھیک مانگتے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بتاؤ اس سے پہلے فیصلہ کس سے کروایا؟ جواب دیا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو قتل کر دیتا ہے جس نے پیغمبر کے فیصلے کو نہ مانا۔ لوگوں نے کہا مسلمان کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں میں نے وہ آیت بیان کرنی ہے، میرا رب کہتا ہے جب امیر المومنین فاروق اعظم نے منافق کو قتل کیا، تمام کے تمام نے الزام لگایا، مسلمان قتل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن بھیجا، اور میرے پیارے نبی یہ لوگ جو عمر پہ الزام لگاتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر جو عمر پہ الزام لگاتے ہیں، عمر پہ ناحق قتل کا الزام لگاتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا،
تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تب تک کوئی ایمان والا اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اس زمین پہ تیرا قانون نافذ نہ ہوگا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تیرا قانون میرے بندوں کی تجارت میں نہیں آئے گا، میرے بندوں کی ملازمت میں نہیں آئے گا، میرے بندوں کی مزدوری میں نہیں آئے گا، میرے بندوں کے کاروبار میں نہیں آئے گا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اس لیے مسلمانوں، جب کوئی قوم، جب کوئی امت اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتی، نبی کے فیصلے کو نہیں مانتی، پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتی، اللہ تبارک و تعالی اس قوم پہ مسلمانوں دھوپ کو تیز نہیں بلکہ آسمان سے آگ کی بارش برساتا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، قوم عاد کو اللہ نے پیدا کیا، قوم سمود کو اللہ نے پیدا کیا، قوم ہود کو اللہ نے پیدا کیا، قوم نوح کو اللہ نے پیدا کیا، جس رب نے پیدا کیا اس رب نے ان کو پالا پوسا، اس رب نے ان کے لیے ہوائیں مسخر کی، اس رب نے ان کے لیے پانیوں کے چشمے بہائے۔ ہاں مسلمانوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، پھر اپنے نبی کو بھیجا، اور میرے نبی جاؤ اب ان کو دعوت دو، ان کو کہو میرے نقش قدم پر چلو۔ مسلمانوں، جب ان لوگوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ آیت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے بارے میں اتری ہے، لیکن مسلمانوں یہ آیت میرے اور آپ کے لیے ہے، اس کے اندر احکام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جب تک کوئی امت برباد نہیں ہوتی، کسی امت پہ عذاب نہیں آتا، جب تک نہ وہ امت اپنے نبی کی نافرمان بن جائے۔ جب وہ امت نبی کی نافرمان بنتی ہے، اللہ اپنے نظام کو بدل دیتا ہے۔ ورنہ مسلمانوں، میرا اور آپ کا جسم، میرا اور آپ کا وجود، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اللہ کہتا ہے وہ تھے ان جیسے میں نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کیے، التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اللہ کہتا ہے میں نے قوم ارم جیسا، قوم عاد جیسا میں نے کائنات میں پیدا نہیں کیا۔ وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، ان جیسا طاقتور، ان جیسا مضبوط میں نے کائنات میں پیدا نہیں کیا۔ لیکن بات یہ ہے انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، نتیجہ یہ نکلا انہوں نے نبوت کی بات کو نہیں مانا، نتیجہ یہ نکلا انہوں نے قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کو نہیں مانا، نتیجہ یہ نکلا قوم نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، نتیجہ یہ نکلا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط پیغمبر کو نہیں مانا، نتیجہ یہ نکلا نوح کی بیوی نے نوح نبی اللہ کو نہیں مانا۔ اللہ کہتا ہے جب میرے پیغمبر کو نہیں مانا جاتا ہے، جب میرے پیغمبر کے فیصلے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس قوم کو ملیا میٹ کر دیتا ہوں، اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہوں، اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے مسلمانوں، میں اور آپ امتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اور آپ بندے ہیں اللہ کے، ہم رب کو ایک ماننے والے ہیں، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والے ہیں۔ مسلمان، جب تک تیری ملازمت کے اندر تاجدار مدینہ کا فرمان نہ ہو، تاجدار مدینہ کا قانون نہ ہو، تاجدار مدینہ کا
रिवाज ना हो। मुसलमान तेरी मुलाजमत तेरे लिए धोखा और नुकसान है। जब तक दुकानदार दीनदारी के मुताबिक शरीयत के मुताबिक दुकानदारी न करे, जब तक होटल वाला शरीयत के मुताबिक अपने चावल न बेचे। अफसोस की बात है, मेरे पास नौजवान लड़के आते हैं, नमाज पढ़ते हो? मौलवी साहब नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? मौलवी साहब होटल का मालिक छोड़ता नहीं, मौलवी साहब होटल का मैनेजर छोड़ता नहीं। ओ मैनेजरों, याद रखो, कयामत का दिन होगा, अहकामुल हाकिमीन की अदालत लगेगी, अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, इमामुल अंबिया सामने खड़े होंगे। जिस दिन के लिए मैंने पत्थर मारे, जिस दिन के लिए, जिस नमाज के लिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला को सजाया, और होटल का मैनेजर, तूने अपने स्टाफ को जहन्नमी बना के रखा है, अपनी जात को जहन्नमी बना के रखा है, तू अपने आप को नहीं छुड़ा पाएगा, स्टाफ का क्या जवाब देगा? मुसलमानों, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद करबला दो चीजें देकर गए हैं। मातम करना ये दीन नहीं मुसलमानों। दीन क्या? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया अपनी जिंदगी में? वक्त मुख्तसर है, मैं अपनी बात को लंबा भी नहीं करूंगा, लेकिन मुसलमानों, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद करबला दो चीजें उम्मत को देकर गए। नवासा रसूल दो चीजें उम्मत को देकर गए। और पैगंबर के उम्मत, पैगंबर की उम्मत, और अल्लाह के बंदो, मैं खानदान नबुव्वत हो, मैं नवासा रसूल हो, तुम्हें ये सबक देकर जा रहा हो कि मुझ पे तलवारों की बारिश है, मैंने सजदे को नहीं छोड़ा। मुझ पे जालिम का जुल्म है, मैंने सजदे को नहीं छोड़ा। मुझ पे तलवारें बरसी, मैंने सजदे को नहीं छोड़ा। उम्मत को ये सबक देकर गए, तुम सजदा ना छोड़ना। जिस कौम से सजदा निकल गया, जिस कौम से सजदा निकल गया, मुसलमानों वो कौम बर्बाद हो गई। दूसरा सबक दिया हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला के अंदर, मैदान कारजार के अंदर अपने लख्ते जिगर, अपने बच्चों को ज़बा होते हुए देखा। लेकिन मुसलमानों, ये मैदान के अंदर हुआ, अपने भाइयों को ज़बा होते हुए देखा, लेकिन पैगंबर का घराना है, हजरत हुसैन का खानदान है, लेकिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बच्चियाँ, हजरत हुसैन की बीवी, हजरत हुसैन की नवासियाँ, मुसलमानों वो अपने टेंट से बाहर नहीं निकली। उम्मत को सबक दिया, एक सजदे को न छोड़ना, एक पर्दे को न छोड़ना। जिस कौम से सजदा निकल गया वो कौम बर्बाद हो गई, जिस कौम से पर्दा निकल गया वो कौम जिना में मुब्तला होगी। अल्लाह आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाए। हाँ मुसलमानों, दो चीजें देकर गई, एक सजदा, दूसरा पर्दा। मुसलमानों, जब जालिमों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैदान करबला से हजरत हुसैन का मुबारक सर काटा, और उसके बाद अहले बैत, पैगंबर का घराना जब लेकर चले यजीद के पास चले, मुसलमानों ये जो बीवियाँ थी, ये जो बच्चियाँ थी, फरमाया तवारीख के अंदर लिखा है इनके पाँव भी छुपे हुए थे, जाहिर नहीं थे। हाँ, दो चीज़ें देकर गए, एक पर्दा, एक सजदा। होटल का मैनेजर अपने स्टाफ को कहे तू नमाज न पढ़, क्या जवाब देगा कल क़यामत में? अल्लाह को क्या जवाब देगा? हाँ मुसलमान, याद रखना, इस दीन के लिए कुर्बानियाँ लगी हैं, इस नमाज के लिए कुर्बानियाँ लगी है, इस कुरान के लिए कुर्बानियाँ लगी है। मैं इन होटल के मालिकों से भी गुजारिश करूँगा, इन मैनेजरों से भी गुजारिश करूँगा कि जुमे के दिन आपके होटल बंद होने चाहिए। हाँ, अगर आप बंद नहीं कर सकते हो तो आपने स्टाफ की शिफ्टें बनाए, जहाँ 1 बजे नमाज जुमा हो वहाँ अदा की जाए, जहाँ 2 बजे हो वहाँ अदा की जाए। लेकिन याद रखना, आज आसमान से बारिश नहीं होती। मौलवी साहब दुआ करो, पता नहीं कौन सा गुनाह किया है, पता नहीं कौन सा जुर्म किया है, पता नहीं कौन सी खता की है। मुसलमानों, हमने कौन से गुनाह को छोड़ा, हमने कौन से जुर्म को छोड़ा, हमने कौन सी खता को छोड़ा?
ہاں مسلمانوں، نماز کے پابند بنو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری پیغام دے کر گئے، سجدے کو نہ چھوڑنا اور پردے کو نہ چھوڑنا۔ دوسری بات، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو، تم ایماندار نہیں ہو سکتے ہو جب تک پیغمبر کے قانون کو نافذ نہیں کرو گے۔ جب تک پیغمبر کے فرمان کو نافذ نہیں کرو گے تو کیا ملے گا؟ جب تم شریعت کو نافذ کرو گے، جب تم اللہ کے قانون کو نافذ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے سامنے توبہ کرو، اپنی تجارت لے کے توبہ کب کرو؟ حرام کھا کے توبہ قبول نہیں ہوتی، سود کھا کے توبہ قبول نہیں ہوتی، رشوت کھا کے توبہ قبول نہیں ہوتی، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہاں مسلمانوں، توبہ کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، رب کے سامنے توبہ کرو۔ کیوں؟ انہ کان غفارا، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، رب کہتا ہے جب تم توبہ کرو گے، جب تم باز آ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ رب کا وعدہ ہے، یہ قرآن ہے، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، میرا رب کہتا ہے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی برکت کرے گا، کس میں؟ بے اموال و بنین، فرمایا مال میں برکت کرے گا۔ ہاں، باغ والا شکایت کرتا ہے سیب جل گئی، ہے ہی نہیں کچھ۔ زمین والا شکایت کرتا ہے زمین جل گئی، ہے ہی نہیں کچھ۔ مال والا شکایت کرتا ہے گھاس جل گیا، ہے ہی نہیں کچھ۔ میرا رب کہتا ہے توبہ کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، فرمایا اللہ مال میں برکت کرے گا، گائے والے کے دودھ میں برکت کرے گا، بھینس والے کے دودھ میں برکت کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد میں برکت کرے گا، روزی میں برکت کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُرْسِلْكُمْ وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش برسے گی، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی۔ کب؟ جب یہ بندہ اللہ کے قانون کا پابند بنے گا، جب یہ بندہ اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں توبہ کرو، توبہ کرو، ورنہ عذاب آئے گا۔ توبہ کرو، عذاب آئے گا۔ ہوٹل کے اندر جتنے ملازم ہیں نماز کے پابند بن جائیں، گھروں کے اندر جتنے لوگ ہیں نماز کے پابند بن جائیں، گناہ کو چھوڑو، توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، میرے بندو میں عذاب دیتا ہوں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، میں دنیا میں چھوٹی سی جھلکی دیتا ہوں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، فرمایا یہ بڑا عذاب نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میرے بندو تاکہ تم واپس آ جاؤ، یہ چھوٹا عذاب ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے اس کو بڑا ظالم، کون ہے کائنات میں اس سے بڑا بدبخت؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کے سامنے میرا قرآن بیان کیا جائے۔ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر میری آیات سے اعراض کرے۔ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، میری آیات سے اعراض کرے۔ إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، میرے بندو جب مجرم بنو گے، جب جرم کرو گے، میں انتقام لوں گا، میں پوچھوں گا، میں آسمان کے نظام کو بدلوں گا۔ اس لیے مسلمانوں توبہ کرتے ہو، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے قانون کو نہ مانے، حتیٰ اکون ہواہ تبعا لما جیت بھی، جہاں تک کہ اس کی خواہشات، اس کا اٹھنا بیٹھنا میری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں ہم 10 منٹ دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ آج اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرو، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تمام کے تمام انسان بیٹھے اور آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، اپنی نیکیوں کو سامنے رکھیں، پھر رب کریم سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی آج ہماری دعا کو قبول کرے گا، مجھے امید ہے قبول کرے گا۔